کیونکہ بات عمل سے بنتی ہے، صرف نعروں سے نہیں بنتی. کیونکہ نعرے مار مار کے تو ہم نے کب کا کشمیر چھڑوا لیا ہوا ہے. بات میں نے غلط نہیں کی، نعروں میں ہم نے کشمیر کب کا چھڑوا لیا. فیس بک پہ ہم انڈیا سے جنگ جیت چکے ہیں، دلی پہ بھی ہمارا جھنڈا لگ گیا ہے، بمبئی پہ بھی ہمارا جھنڈا، لیکن صرف نعروں میں اور فیس بک پہ. حقیقت میں یہ حال ہے کہ کتنے ماں ہیں کشمیر میں لاک ڈاؤن لگا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا اصلی چہرہ ہے. اور یہاں لاک ڈاؤن لگا، پولیس ہماری تھی، حکومت ہماری تھی، لیکن ہماری نکل چیخے گئی. حال ہمارا کچھ بند نہیں تھا، بازار کھلتے تھے، میڈیکل سٹور کھلتا تھا، کریانہ سٹور کھلتا تھا، لیکن ان بیچاروں پہ ایسا لاک ڈاؤن ہے کہ ان کا کچھ بھی نہیں کھلا ہوا تھا. تھوڑا سا نکلو یار نعروں سے آگے بھی. یا نبی یا نبی تو ہم کب کے کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو کہ نبی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. یا نبی ہم کب کا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو کہ نبی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے میں ویسے بھی نعروں کا قائل ہے. کوئی اختلاف کرے کوئی بعد میں میرے لیے جو مرضی بولے، مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے. کیونکہ اقبال کہتے ہیں زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وہ یاد رکھو ہر وقت نعروں کا نہیں تھا. کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں وہ کام کے وقت ہوتے ہیں. اور اقبال نے بھی لکھا، اقبال کہتے ہیں یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آئے. وہاں حضور کا دین لٹ رہے تھے ہی نعرے مار رہے تھے. ہمارا یہی حال ہے، اس طرف حضور کا دین لٹ رہا ہے، یہاں ہم نے محفل سجائی ہوئی تو ہی لٹو ہی نعت خانہ تھا دین سٹ رہے. کرنے والی بات کرو یار. اس لیے آپ نے بس گفتگو سننی ہے، باقی کسی دوست نے بھی نعرہ نہیں مارنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ رحم اور خیر فرمائے. ٹھیک ہے، یہ فیس بک کی باتیں ہیں. فیس بک ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، لیکن بس اللہ رحم ہی فرمائے. اگر خدا معاف فرمائے، خدا معاف فرمائے. حقیقت میں جنگ لگ گئی تو میں نے تو گھر سے باہر نہیں نکلا، لڑنا پھر آرمی نہیں ہے جن کو آج ہم گالیاں دے رہے ہیں. یا آپ تو بارڈر سے کافی دور ہیں، ہم سیالکوٹ والے بالکل بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سے صرف 32 کلومیٹر جموں ہے، سیالکوٹ سے صرف سیدھا راستہ جاتا ہے. سجیت گڑھ ہمارا آخری بارڈر ہے، جہاں کے اس کے بعد آگے جا کے انڈیا شروع ہو جاتا ہے. ہم اپنے سیالکوٹ میں بڑے آرام سے سوتے ہیں، انڈین آرمی کی رینج میں ہونے کے باوجود بھی. اگر انڈین آرمی میں رینج بن کے گولہ پھینکے نا ہمارے سیالکوٹ میں سیدھا گرے گا آگے، لیکن انہوں نہیں پھینک سکتے. کیوں؟ کیونکہ بارڈر پہ ہمارے جوان کھڑے ہیں. اپنی آرمی کے خلاف نہ بولو کبھی. آپ کے پاس ہے کیا؟ اگر آپ آرمی نکال دو، کیا ہے آپ کے پاس؟ کون آپ کو بچائے گا؟ اب رات کو سو لوگے حضرت، ادھر آپ کی انڈیا ہے، ادھر آپ کی چائنا ہے، ادھر آپ کے ایران ہے، ادھر آپ کے افغانستان ہے. اب کس طرح رات کو چین سے سوتے؟ ٹھیک ہے باتیں کچھ ہیں، لیکن انشاءاللہ کچھ ہی ہیں، ساری نہیں ہیں. جس دن ہماری آرمی بھی ہم سے غداری پہ اتر آئی، پھر آپ یا انڈیا کو دیکھیں گے. آرمی نے ثابت کیا ہے، 65 میں بھی ثابت کیا، جب وہ کہہ کے آئے تھے کہ صبح کا ناشتہ جا کے لاہور کرنا. وہ آرمی تھی پتر جو اپنے وجودوں سے بم باندھ کے ٹینک کے نیچے بڑھ گئی تھی. اس لیے بس میں اس سے زیادہ اب نہیں بول سکتا اس میں. ٹھیک ہے، اس لیے بالکل نہیں. اب نعروں کا کام کا وقت ہے، اور ہر بندہ اپنے کام کو سمجھے کہ میرا کیا کام، میں نے کیا کام کرنا ہے. اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت مخلص اور خیر خواہ لوگوں کی ہے. اقبال کیا کہتے ہیں، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے جب وقت قیام، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آئے. اب قیام کا وقت ہے، اب کام کا وقت ہے. اب دیکھتے ہیں پاکستان کی نلاتوں سے دوچار ہے. 73 سال ہو گئے حضور کا دیش پس رہا ہے. ہم وہ 5 سال کھیل رہے ہیں. چل بھئی ہوں تیری باری، چل بھئی ہوں تیری باری. کوئی ان کو باریاں دینی، ہماری باری نہیں آنی. یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان حضور کا ہے. یہ کسی لیگ کا، کسی آئی کا، کسی پارٹی کا پاکستان نہیں ہے. یہ حضور کا پاکستان ہے یار. اس کو محمد علی جناح نے بنایا ہے، اس کو جماعت علی شاہ نے بنایا ہے، اس کو میر علی نے بنایا ہے. یہ آپ کا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، یہ حضور کا پاکستان ہے. اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو ڈبونے میں. بس بات صرف اتنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. باقی کس نے کسر چھوڑی ہے اس کے ساتھ؟ یہ صرف حضور کا فیض ہے، یہ نبی علیہ السلام کی نگاہ کرم ہے. اب میں اکثر سوچتا ہوں اگر ٹیکنالوجی، پیسہ، سہولت سے بم بنتا نا تو پھر سب سے پہلے سعودیہ کو بنانا چاہیے تھا، پھر دبئی کے پاس بھی ایٹم بم ہونا چاہیے تھا، پھر ملائیشیا، پھر انڈونیشیا. یہ ترقی پذیر مسلم ممالک ہیں. ٹرکی کسی کے پاس نہیں کہ دیکھو جنہاں کا پیسے بھی کوئی نہیں، جنہاں دا حال بھی کوئی نہیں. لیکن سعودیہ کے پاس پیسے ہیں، دبئی کے پاس پیسے ہیں، ملائیشیا، انڈونیشیا، ٹرکی کے پاس پیسے ہیں، لیکن ان کے پاس حضور کی نگاہ کرم نہیں ہے. یہ پاکستان والوں، یہ تمہارے پاس ہے، یہ تمہارے پاس ہے. اقبال نے نہیں کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. یہ حضور کا دیش ہے. بس اب میں آپ سے اتنے بس کہا کہ میں اپنے موضوع پہ واپس آ جاؤں. اب چھوڑ دو یا اللہ کو محمد بن قاسم بھیج. کیا آسمانوں سے آیا تھا محمد بن قاسم؟ کیا صلاح الدین ایوبی چوتھے آسمان سے نیچے اترا تھا؟ اسی ماں نے جانا تھا اس کو. بس آؤ حضرت جی، آج اس محفل سے یہ سوچ اور یہ فکر لے کے جانی ہے. میں نے اپنے میں وہ کوالٹیاں پیدا کرنی. اس دفعہ مصطفیٰ کریم صلاح الدین ایوبی کا بیج میرے سینے پہ لگا دیں. ہاں اسی طرح ہونا ہے. یہاں سے کچھ چنا جائے گا، یہاں سے کسی سے یہ ڈیوٹی لی جائے. اس لیے اب کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور میں آپ سب سے، اور جہاں کہیں بھی جاؤں، سب کو میرا مزاج پتہ ہے. میں سب سے یہ میں امید کرتا ہوں، میری خواہش ہوتی ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی امت میں پھر یہ رنگ واپس آئیں کہ جیسے حضور کا نام لیا جائے دیوانگی طاری ہو جائے. تو ہم ایک درود پڑھ کے کہتے ہیں مولوی صاحب تانوں کا دلی بلایا ہے، دوجا تو سی پڑھتا ہے. ہم ایک پڑھ کے کہتے ہیں بس مولوی صاحب تو ہی کا دلی ہے، یہی دوجا پڑھتا ہے. لیکن آؤ تمہیں بتاؤں حضرت، جب صرف نعرے نہیں تھے، جب عمل تھا تو کیا رہا تھے. حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ فرماتے میں نے سنا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں. فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گئے. کہتے جب وہاں پہنچا نا تو حضرت ایک پیالے میں آٹا گول کے کھا رہے ہیں. اچھا ایک ہوتا ہے بندہ آٹا کھا رہا ہے لیکن چہرے پہ بڑا حزن و ملال ہے، یار کی مصیبت پہ آ گئی، آٹا ہی کھانا پڑ گیا. لیکن فرماتے کیا دیکھتا ہوں بڑے خوش، بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے ایک دفعہ ٹرائی بھی ماری تھی کھانے کی. میں نے کہا یار لوگوں کو گل نہیں سنانے، چلو کدن آپ بھی کھا لیں. لیکن میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اس چھوٹی سی چھنی میں، کولی میں نے جو آٹا گھولا نا، میں بڑی کوشش کے باوجود بھی جو ایک دفعہ منہ میں رکھا اس کو بھی اندر نہیں لے کے جا سکا. اس کا اتنا عجیب سا ذائقہ تھا. میری آنکھوں میں پانی اترا، میں نے نگلنا چاہ کے گزر جائے نیچے، نہیں گیا. وہ کہہ آتی تھی اس کا ذائقہ اتنا. آپ ٹرائی مار لیں کبھی، امی جی گوند رہی ہوں نا یا مسز گوند رہی ہوں تو کبھی بابا جی کی سنت سمجھ کے ٹرائی مار کے دیکھنا، آپ سے نہیں جائے گا. لیکن حضرت بڑے مزے سے کھا رہے تھے. میں بڑا حیران ہوں، وہ ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا. کہتے دل میں خیال ہے فقیر آدمی ہے، شاید حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے لیے برتن نہیں. دیکھا تو برتن بھی تھے. کہتے پھر خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں تنور نہیں، تنور بھی تھا. پھر خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں ہوئی. دیکھا تو لکڑیاں نہیں پڑی تھی. اب فرماتے زیادہ حیران. کہتے میں نے حضرت سے پوچھا حضور تھوڑی سی مشقت فرماتے تو اس کو گوند دیتے، تھوڑی اور مشقت کرتے تو تندور میں آگ لگا لیتے، اس کے پیڑے بناتے، روٹی لگا کے روٹی کھاتے. یہ کیا آفت آئی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھا لیا. تو آپ فرماتے آگے سے جواباً مجھے فرمانے لگے اے حارث، گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندتا تو اس میں وقت لگنا تھا. تندور میں آگ اس لیے نہیں لگاتا تو وقت لگنا تھا. پیڑے اس لیے نہیں بناتا تو وقت لگنا تھا. روٹیاں اس لیے نہیں لگاتا تو وقت لگتا تھا. اگر لگ جاتی تو پھر کھاتے، چباتے، نگلتے بھی وقت لگنا تھا. میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا جو وقت بچے گا اپنے یار کو اور یاد کر رکھا ہے. یہ بھی دور گزرے کہ جب وہ کھانا بھی نہیں کھایا کرتے. بھرنا تو پیٹ ہی ہے نا، چسکا تو یہاں ہے نا، یہاں تو سب برابر ہے. چسکا تو زبان کہہ رہے، باقی نیچے اتر کے سب برابر ہے. ہاں وہ آٹا ہو یا روٹی ہو، ہاں وہ برابر ہے. کبھی وہ بھی دور گزرے کہ جب وہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. اور آج حضرت ہمارا کیا حال ہے، کھانے میں بریانی چاہیے،
کھانے میں پلاؤ چاہیے، پیزا ہم نے ہفتے میں 2 بار باہر کھانے جانا ہے، لیکن کیا ہے، رب کو، رب کے رسول کو ہم بھول چکے نہیں ہے۔ یاد کیا کرو، محفلوں میں بھی یاد کرو اور محفلوں کے بعد بھی یاد کرو۔ اچھا پھر یاد کرنا، پھر یاد کے بعد بھی بڑا کچھ ہے۔ اچھا اس لیے یہ بھی نہیں ہے کہ یاد ہی کرنا، یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک باری پڑھ کے بس ہو گئی، صرف یاد بھی نہیں کرنا۔ محبوب کیا فرما رہے ہیں، او انت مجنون، یاد اس طرح کرنا کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ کہاں ہیں دیوانگیت، کدھر ہے وہ دیوانگیاں؟ ہمیں دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں؟ جھوٹ نہ بول، مسجد میں بیٹھے ہمیں کو کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں؟ دیوانے وہی تھے۔ اور میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں حضرت آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سے اتنی سونی مسجدوں میں بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا۔ وہ بھی تھا نا جس کو کہتے ہیں بلال، جس نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا جاتا ہے۔ ہاں یار، اور میں نے کہا نا حضرت جی ہمارے اسٹیجوں کو خوش آمدوں کی عادتیں پڑ گئی ہیں۔ خوش آمد کرو، تسی میری کرو میں تاڑی کرا، تھی مینوں چنگا آکھو میں تانوں چنگا آکھا۔ لیکن اقبال کہتا ہے مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا گیا۔ وہ کہتا ہے زہر حلال کو میں کہہ نہ سکا، میرے کو نہیں ہے کام ہوا، اور اس نے سچ کہہ دیا۔ کیا اقبال کہتے ہیں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے اسٹیجوں پہ، ایک تھدی پہ حاجی صاحب کو عاشق بنا دیا جاتا ہے۔ عاشقی بچوں کا کھیل ہے۔ ہم نے 8 سال مدرسے کی دالیں کھائی، اور میرے پاس اب اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس سال میں قبلہ کھائی۔ یہ پھر بھی سینے میں قرآن ہے۔ میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور کو عشق کا لطف، جیسے بندہ چونک نہیں جاتا، جیسے بچہ کہے جی مجھے چاند لا کے دے دے، تو بندہ تو کی مانگ بیٹھا۔ میں نے کہا حضور کو عشق کا لطف، چونک گئے۔ مجھے پتا کیا فرمانے لگے، مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام نہیں ہوا اے لو چھڑدا جے سارا کچھ۔ ہاں جی یہ سارا کچھ ہی لوٹا جائے۔ کہاں وہ عرب کے امیر ترین تاجر سیدنا صدیق اکبر ہے، اور عشق ابو بکر کو کہاں لایا کہ جی بوری تے کنڈیاں دے بٹن ہیں۔ کہا حضرت وہ مصعب بن عمیر، وہ مکے کا سب سے قیمتی جوڑے پہننے والا نوجوان، عشق کی آنکھ پہ لایا کہ جسم پہ کھال بند پہنی ہوئی ہے، حضور کی مبارک آنکھوں میں آنسو اتر آیا۔ عاشقی بچوں کا کھیل ہے۔ اور میرے اسٹیجوں کا یہ حال ہے کہ وہ حاجی صاحب جن کے منہ پہ داڑھی کوئی نہیں ہے، ایک لال تھدی پھینکنے وہ بھی عاشق ہو گئے۔ بدلو یار، آپ کچھ وقت ہے، چینج کریں کو تھوڑا سا، اپنے اسٹیجوں کو بدلیں تھوڑا سا۔ ٹھیک ہے یار، یہ کہہ لو حاجی صاحب نے نبی علیہ السلام نے محبت، عاشق نہ کہو یار، عاشقی بہت بڑی گل ہے۔ اب آپ کو بتاؤں عاشقی کس کو کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ادھر بھی سید ہیں، ادھر بھی سید بیٹھے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، چلو شاہ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو بتاؤں عاشقی کس کو کہتے ہیں؟ یہ لکھا ہے کہ جب کاروان اہل بیت یہ ہے نا، یہ کربلا کے لیے روانہ ہو، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین کو پتہ نہیں تھا وہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ پتہ تھا علی اکبر بھی دے رہے ہیں، پتہ تھا علی اصغر بھی پیش کر رہے ہیں، پتہ تھا۔ اسی کی تو عاشقی کہتے ہیں۔ احمد اقبال نے کہا عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے، جتوال ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہوئے۔ آپ کو پتا تھا کہ وہاں کیا ہونا ہے، آپ کو پتا تھا وہاں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن حضرت جی عاشقی ہے نا پھر اے تن میرا کنگی ہوئے میں زلف محبوب دیواں، پاپوش منن کھل میری دی تے میں قدمی سجن دے آواں، اور جیو میرے دکھ وچ راضی میں سوکھ نو چلے باواں۔ عاشقی ہے نا، عاشقی ہے۔ یا تو پھر بڑا کچھ دینا پڑتا ہے، یا پھر دندان مبارک بھی شہید ہوتے ہیں۔
یہ حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر، دائیں جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، بائیں جانب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آکے عرض کی محبوب اللہ سلام فرمائے، سلام آیا ہے۔ اس ساتھ اللہ فرما رہے ہیں محبوب ایک رکھ لے ہو، ایک دے دے ہو، یا نواسا رکھو یا پتر رکھو، ایک رکھنا پڑے نہیں دینا، عاشقی ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے امام حسین کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، فرمایا جبرائیل جا کے عرض کرو حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے ہیں۔ اور لکھا ہے پھر اس کے بعد جب بھی امام حسین تشریف لاتے حضور چوم کے فرمایا کرتے تھے مرحبا ہے وہ آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ یہ شان تھی امام حسین کی، یہ شان تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ لکھا ہے کہ جب یہ رواں دواں ہوئے نا تو ایک شہزادی ایسی بھی تھی جن کو کربلا مولا میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لوں گا، اور اس گناہگار نے اپنی آنکھوں سے مدینہ طیبہ میں اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں وہ شہزادی کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھا کرتی تھی، میرے بابا آنے والے ہیں کربلا سے واپس ہیں، جہاں وہ حضرت جی ہائے ہائے ہائے، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، سارے نہیں عاشق ہو سکتے، یہ محبت وکری دنیا ہے۔ میں نے ایک دن اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور شکر ڈاؤ کھا کیوں اینے امتحان کیوں، فرمانے اس لیے کہ ہر کوئی اٹھ کے عاشق ہوتا دعوی نہ کر چھٹے جے تینوں اپنی چمڑی پیاری ہے پھیرنے در آئی، جے تینوں نیندر پیاری ہے پھیرنے دا نام نہیں، جے تینوں بریانی پسند ہے پھیرنے دا نام نہیں، پھر جا تو اپنے ڈیڑھ دا غلام ہے، تو اپنی خواہشاں دا نوکر جا، تیرے تے کوئی کام نہیں ہے، اے اور رنگ مال کے کونین ہے۔ وہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، دروازہ تو باہر سے بند تھا، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ لیکن یہاں کیا ہے، غلام حاضر ہوا پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھا کے عرض کرتا ہے محبوب ڈیڑھ تک پتھر بن کے تے میں خندق کھود دے، محبوب نے اٹھا کے دکھایا، فرمایا تو نے ایک باندھے ہیں تو میں نے دو باندھ رکھی ہیں، وہاں پھل رہے ہیں وہاں پتھر، تو جا تینوں بریانی پسند ہے، تیرا تھا کوئی کام نہیں ہے، جا میاں۔ ہاں جی حضرت جی، میں اس لیے کہوں گا اپنے سٹیجوں کے رنگ بدلو حضرت، اپنے بزرگوں کو پڑھو حضرت، اور یہ جو بزرگوں کا تمہیں چہرہ دکھا رہے ہیں نا دیکھو سبا سنابل پڑھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ ایک سید سے کشتی آ رہے تھے، اسی رات خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، میں نے کہا نا حضرت جی تم یا کے نعرے مار رہے ہو، وہ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو کرو اسی رات کرم ہوگا۔ زیارت ہوئی، فرمایا جنید ساڑھے لی نیواں ہے، ہمارے لیے نیچا ہو گیا، جیت سکتا تھا تو ہمارے لیے ہارا، اب تجھے ایسی جیت عطا کریں گے زمانوں تک تیری جیت کے ڈنکے بجیں گے۔ آج جنید ہو رہا ہے حضرت، آپ کو کتنے محمد جنید ملیں گے؟ ہاں یہ جو وہ فرما رہے ہیں کر اسی رات کرم ہو جائے۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ حکم آیا کہ جنید مخلوق سے لیدگی کر، تزکیہ تصفیہ، آپ 14 سال آپ نے بغداد کے بیابانوں میں مجاہدے کیے، 14 سال بعد حضرت جنید واپس آ رہے ہیں۔ اب آپ تو پیدل تھے نا، کوئی گھوڑے پہ گزرا کوئی اونٹ پہ گزرا، سب نے دیکھا حضرت جنید آ رہے ہیں، وہ خبر آگ کی طرح پھیلی بغداد شریف، سارا بغداد باہر ہی آ گیا حضرت کا جو ہے نا استقبال کرنے کے لیے۔ وہ ہر آنے والے کے ہاتھ میں نا پھول تھے حضرت، سب پھول لے کے آئے حضرت جنید پہ پھول پھینکنے، ہائے ہائے کتنا تقویٰ تھا ہم لوگوں کا۔ آپ نے خود کو مخاطب کیا جنید جینے پھول تیرے تے سٹے گئے تے وہ نفس جنہوں 14 سال دی لڑائی کر کے ٹایا انہیں تے پھر اٹھ کھلونا،
انہیں تو پھر اٹھ کھلونا کی کرا کیویں جان چھڑاونا ایام معدودہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آپ نے سایہ مبارکہ پہ عمل کیا، مسافر تھے، ابھی آپ کو اجازت تھی افطار کی مخصوص وقت جو ہوتا ہے، آپ نے اپنی جیب میں سے جوں کی روٹی کا ایک خشک نوالا نکالا اور اس کو چبانا شروع کر دیا. اس نظام کی تو ہم میں شدید کمی ہے نا، لوگوں نے بھی وہی کیا، سارے بھول گئے کہ آپ تو مسافر ہیں. اور سب نے پھول پھینکے نیچے. یہ جنید کا کر کے ہیں 14 سال روزہ نہیں رکھا، انہوں نے جناب پھول پھینکے نیچے اور پتھر اٹھا دیے اور حضرت جنید پہ سنگ باری شروع ہوئی. پتھر برستے رہے، آپ نے سر کو بچا لیا، نیچے بیٹھ کے نا پتھر برستے رہے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے حضرت جنید فرماتے رہے ہوں چنگا رہے ہیں. کتنے گئی ہوں گلہ، ہم تو پال رہے ہیں اپنے نفس. میں کسی کی بات چھوڑوں، میرا اپنا ہی حال ہے. ہم بھی آنے سے پہلے کہتے ہیں جڑی فلیکس میرے پروگرام دی بہاؤ میں ہوئے میرا نام پروفیسر کیوں نہیں لیا؟ تینوں پتا میں پروفیسر، میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر کیوں نہیں لکھا؟ تینوں پتا میں ڈاکٹر. میرا نام نیچے کیوں لکھا ہے، اوپر کیوں نہیں لکھا؟ جنہوں نے نکالنا تھا وہ خود ہی پھنس گئے، جنہوں نے نکالنا تھا وہ خود ہی پھنس گئے. ہم کیا ہیں یار، نہ ایک نہ یاران، کیا بدی کا شور یانے لگا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھو ان کے یہ پھر میرے سامنے شیشہ پڑا ہوا ہے، وہ لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک شیشہ تھا. آئینہ دیکھنا سنت ہے، ٹھیک ہے، آئینہ دیکھنا سنت ہے. وہ حضور غوث پاک بھی دیکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. ایک دن کیا ہوا، وہ خادم صفائی کر رہا تھا، شیشہ ٹوٹ گیا. اب وہ دور تو نہیں تھا کہ موٹر سائیکل نکال لی اور جا کے بازار سے نیا شیشہ لے آئے، نہ موٹر سائیکل تھی نہ بازار تھے، سادے دور تھے. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ جب حضور آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا. اب حضور غوث پاک کی خانقاہ تو وہ خانقاہ تھی نا، وہ جہاں چور بھی چوری کرنے آ جائے تو اس کو بھی جاتے ہوئے کتب کا بیج لگا کے بھیجتے ہیں. چلایا تو چوری کرنے تھا، دیکھ آیا تو کہاں ہے، یہ سیدوں کا گھرانہ، جا تجھے کتب لگا دیا. اب وہ حضور غوث پاک کا خادم جس پہ دن میں کئی بار حضور غوث پاک کی نگاہیں پڑتی تھی، جو دن میں کئی بار حضور غوث پاک کو دیکھا کرتا تھا، اس میں کتنے کمالات پیدا ہوئے ہیں. وہ لکھا ہے کہ جب حضور غوث پاک نے آئینہ طلب کیا بھئی آئینہ لاؤ، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کر رہا تھا تو مجھ سے ٹوٹ گیا. وہ کیا عرض کرتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑے، قضا اسی ٹوٹ گیا. درمیان میں اللہ کو لے آیا، اپنا نام ہی نکال دیا. کیا کہتے ہیں، از قضا آئینہ چینی شکست. حضرت قضا ہی تھی، ٹوٹ گیا. لکھا حضور غوث پاک اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفور مصرع میں لایا ساتھ. وہ کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست. چگا آیا ٹوٹ گیا ہے، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار میں یاد کریں گے. ہم تو پھنس گئے ہیں شیشوں میں، ہم تو شیشوں میں پھنس چکے ہیں. پیکھ لوگ روز ویکھنے ہیں، یار واس کٹ دے بھابی سے او کاکا اوتھے واس کٹانی ویکھیاں جانیاں. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اوتھے دل ویکھے جانے نہیں، ویسکوٹ دے پلیکھے چ نہ جڑی تو میچنگ کر لئی ہے یا تو کنٹراسٹ کر لے تے دھوکھے چ نہ، بلکہ اے تیرا اندر کے ویندا ہے. ہم پھنس گئے ہیں حضرت جی شیشے کے دھوکے میں. نہ ہو حضرت جی شیشے کے دھوکے میں، نہ یہ چھوڑ دیں حضرت یہ کام. ہم سارے یہ کھیل رہے ہیں، تو میں نو چنگا کہے میں تینوں چنگا کہا، تو ہی میں نو جنہ مردی چک. او رضوی صاحب ٹر گئے نے، وہ تے میں نو بھاگے نے بہت ہی اتے جا کے، اور میں تھلیا نہیں بڑا ٹائم لگنا ہے حضرت جی. اللہ معافی، چلو ان کی محبت ہے حضرت جی. کیا فدی ہے، کیا فدی کا شور ہوا، اللہ معاف کرے. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، محبت تھی ان کی، ایک پیار کرتے ہیں بڑا. تو میں تو انہوں بڑے دن لگنے نے تھلے آنے ہیں. میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ بڑا خبیث ہے اندر والا. یہ آپ کو کیا پتا یہ بندے کے ساتھ کیا کیا ڈرامے بازیاں کرتا ہے. ان تے بہت دن لگنے نے تھلے آتے ہیں. نہیں انشاءاللہ سرے اپنے پیران کے جاؤں انہوں نے لے آنے تھلے واپس، اور تھلے آؤ جتے ہیں کتے جا کے چڑھے ہیں. انہوں نے 2-4 سوئے مارنے ہیں جڑی واہ پر ہی ہے، کیونکہ دری واہ تے ٹھڈے پوان دی، واہ نہ ہوئے تے موجہ. میرے بزرگ ایک بڑی زبردست مثال دیا کرتے، آپ فرماتے ہیں فٹ بال نہ کسی سنیاسی کا ٹر گئے. یہ مثال ہے،
ایویں دے لے کے بیٹھ جی فٹ بال کیویں ٹر گیا. یہ مثال ہے. وہ جا کے کہتا ہے اوے اللہ دیا ولیا تیرے کل ہر درد دی دعا ہے. میری درد دی دعا بھی ہے. انہیں کہا تینوں کیڑا درد؟ انہیں کہا جڑا درد مینوں ہے کسی نے کو مجدے ڈھیٹ چڑھ جا منوں ٹھڈا کٹ مار مائی لبے او مار دندی ہے بابا لبے او مار دے منڈے تے مار مار ٹھڈے میرا چھڑ دے کا کو میرے درد دی دعا کر. انہیں کہا کام ہی رہے اوکھا ہی جی تو مان لیں ایسی کر دیں تینوں ٹھڈا نہیں کو مارے. انہیں کہا جناب وہ کی. انہیں کہا تیری واہ کڈنی پینی ہے تیری واہ کڈنی کیونکہ ٹھڈے تینوں نہیں پیندے ٹھڈے واہ پیندے تیری واہ کڈنی پھر تینوں ٹھڈا نہیں مارے گا کوئی سکون چاہ جائے گا. انہیں کیا کٹ دے. انہیں واہ کٹ چھڑی دے. وہ مائی لگی مارن لگی ٹھڈا. انہیں کہا واہ کوئی نہیں اپنا ہی انگوٹھا پجنا ہے. منڈا آیا چکی کے یہ واہ کوئی نہیں اپنا ہی انگوٹھا پجنا ہے. واہ نکلی فٹ بال سکون چاہ گیا. یہ واہ ہی مرواندی ہے. پتہ نہیں واہ نہ آئی تسی کی ہوئی واہ ہی مرواندی ہے. واہ دیکھو نا ہوا نکلی تو کام ہوا نا. ماشاءاللہ اتاری بھائی بیٹھے ہیں قبلہ علماء بھی بیٹھے ہیں. دیکھو جب ہوا نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ امیر اہل سنت معجہ شریف سنہری جالیاں وہاں بیٹھ کے عرض کیا کر رہے ہیں وہ سوئے لال ازہر پھرتے ہیں. یہ جب دیدار کی طلب کی تھی امام اہل سنت نے کوئی یہ نہیں لکھ رہے حضور ایک ماہ میں قرآن کا حفظ اتنے ماہ میں پہلا بیان اتنے ماہ میں جناب پہلا فتویٰ ہے مفتی ابن مفتی امام ابن امام کچھ نہیں. کیا عرض کرتے ہیں وہ سوئے لال ازہر پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں. سارے رولے تو واقعی ہیں نا. وہ ایک ہمارے بزرگ ہوئے سید حسن رحمت اللہ تعالی چشتی بزرگ تھے آپ. ان کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی جو حضرت کی مجلس میں بیٹھتا تھا نا اس کو کچھ دنوں کے بعد حضور کی زیارت ہو جائے کرتی تھے. ہاں جی اپنی تاریخ پڑھیں جی کیا کیا ہو گزرا ہے زیارت ہو جاتی تھی اس کو حضور نے ملے سے. وہ لکھا ہے کہ ایک دن آپ کی جو بی بی صاحبہ تھی نا وہ آپ کو کہتی ہیں شاہ جی سارے انہوں زیارت کرا چھڑی جے تو میں تے رہ گئی. اچھا کہنے میں بھی فرق ہوتا ہے. مجھے کو تنزیہ کہے تو مجھ جیسے اندے کو پتہ چل جاتا ہے وہ تو صاحب بصیرت لوگ تھے ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ بی بی نے کیا ہے کہ تنز کی تھی. تنہا پتہ کار دا پیر نہیں مندہ کوئی یہ دے جنہوں 10ویں چھڑی ہے نا جنہوں تو اڑدیاں ویکھے میں ہی ساں میرا پتہ کیا کہندی ہیں تاں ڈنگا اڑ ڈنڈے سو یہ دے ہیں نہیں ہوندیاں یہ نہیں مندیاں کوئی. تو وہ کہنے میں فرق ہوتا ہے یہاں ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس بندے نے طنز کی ہے یہ واقعی اس نے عقیدت سے کہا. وہ تو پھر صاحب فراست لوگ تھے. آپ نے فرمایا وہ جو دلہن بن کے آئی سے ہم جوڑا ہے پیارا کو. انہوں نے کہا ہاں ہے. آپ نے فرمایا زیورات ہے. فرمایا پھر جوڑا پا کے تے زیورات پا کے بیٹھ جا. اگو جی میں مالکہ نہیں مل. وہ بیٹھ گئے. وہ اللہ کی کرنی کیا ہوئی کہ بی بی صاحبہ کے بھائی آ گئے. حضرت کو مل کے جب اندر گئے تو کیا دیکھا بڑھاپا ہے اور ہمشیرہ دلہن بن کے زیور پہن کے بیٹھی ہے. کچھ بھی نہیں کہا. واپس آ کے شاہ صاحب کو کہتے ہیں شاہ جی یہ کی پھر پوچھ لے پائی انہوں نے بڑھے والے کی چاہ چڑھے. وہ اندر گئے انہوں نے جناب وہ جملے بولے ان کے لیے. وہ انہوں نے چوڑیاں توڑ دی کپڑے پھاڑ دیے. یہ شاورہ نے میرے نے کی تھا انہوں پراغ کو ذلیل کروایا. تو اقبال تو پہلے کہتے ہیں نا بچا بچا کے نہ رکھ کسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے جو شکستہ ہو ٹوٹیا ہے جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز دے. اتھے نہ کوٹ ویکھے جانے جی نہ ماسکٹا ویکھے جانے اتھے تیرا دل ویکھنا ہے جو درد کنا. وہ بھائی نے جملے بولے درد اٹھا اندر ہے. شاورہ نے میرے نہ کی کیتا ہے ستیاں دے نال حضور نے کرم کر چھڑیا ہے. وہ اٹھ کے نہ آئی شاہ صاحب کے پاس شاہ جی آئے تے کمال ہی کر چھڑے. آپ نے فرمایا میں کمال نہیں کیتا کمال تیرے اندر دے درد نے کیتا ہے. ہاں درد وہاں درد ہی ہے. یہی تو ہے محفلیں ہمیں 17 سال کرواتے ہو گئے درد کوئی نہیں. جیسے میں نے کہا نا قبلہ دکانیں کھل گئی جہاں جاؤ ایک ہی بات ہے اللہ ماشاءاللہ کہیں کو درد نظر آتا نہیں تو ایک ہی بات ہے لیلا لائے ہیلا لا لیلا بورجن لا لیلا سروس لا لیلا
پف والا لے لا، چوڑیاں والا لے لا، کانٹیاں والا لے لا، موبائل والا لے لے بس. اور ان کے پاس ہے بھی کچھ نہیں تھا. لیکن کبھی وہ بھی تھا جب خانقاہوں میں یہ نسخے بھی بتائے جاتے تھے. کو بابا تھا تو ان کے پاس کو مرید آیا، عرض کی تھی حضور دل کر دیا حضور دی زیارت ہوئی، کو وظیفہ دس. آپ نے فرمایا تینوں کہ کیا وظیفے نہ زیارت ہوتی. اس نے عرض کی حضور بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے. آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھے تیرا وقت چنگا لگا، دوار لگا رہا، باقی وظیفیاں نہ کوئی نہیں ہوئی. ہاں اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، محبوب کسی کے وظیفے کے پابند ہے کہ تو وظیفہ پڑھے اور وہ تجھے رات کو زیارت کروا دیں. اور میں اپنے نقیبوں کو کہوں گا کہ اپنے جملوں سے باز آئیں. جڑا جی گھٹ کے نعرہ مارے انہوں رات کو حضور دی زیارت ہو بھئی کیوں ہو جائے جائے پابند ہے وہ. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. زہد و تقویٰ سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب، ادائیں ہیں کچھ خاص خاص، وقت ہے کچھ خاص. تو ہی کو جنید آ رہا پھر ویکھا زیارت ہوندی ہے کہ نہیں. یہ اپنے اپنے انداز بدلیں ہم سارے. آؤ سنو زیارتیں کس طرح ہوتی ہیں. عرض کرتا حضور پھر کیویں ہوندی ہے. فرمایا کہ کام کہیے تو کر لیں گا جناب. آپ نے فرمایا گھر جانے ہیں مچھی لے کے جانے. تب یہ مچھی فارمی نہیں ہوتی تھی جنہیں مردی کھا لوں دے گا، تب مچھی بھی دریاؤں کی ہوتی تھی. فرمایا مچھی لے جانی دے سالن نہیں پکانا، تال کے نہ سروں دے تیل تے جنی کھادی گئی انہی کھانی، بس کام میں کرنا کہ پانی دا کوٹ نہیں پینا. لے گیا پکائی تلی کھائی، کھا کے تو لیٹ گیا. نیند کہاں ہے، سینہ جل رہا تھا، پانی کی طلب تھی کہ پانی پانی پانی، لیکن پانی پینا کوئی نہیں تھا. ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، نیند آئے کوئی نہ. پیاس بیچارے کو پسینے آئے، پتہ نہیں کیا کیا ہو، لیکن پانی پینے کی اجازت نہیں تھی. کروٹیں بدل کے نا صبح کا وقت آیا نا تے آنکھ لگ گئی. تے آنکھ لگی تے کی ویکھدا ہے ایک دریا تے اور پانی پین لیا. بڑا پانی پیتا ٹیڈ پر کے نہ ہی آنکھ کھول گئی. پھر بیچارے نے تھوڑی دیر آنکھ لگ گئی. پھر کی ویکھدا ہے تالاب تے رج کے پانی پیتا نہ ہی آنکھ کھول گئی. پھر ویکھیا دریا، پھر آنکھ لگ گئی. پھر ویکھیا کھوہ تے رج کے پانی پیتا، پھر آنکھ کھل گئی. لیکن پھر پیاس، پھر آنکھ لگی. ویکھیا اپنے گھر تے رج کے پانی پیتا، پھر آنکھ کھل گئی. پھر پیاس. اونی دیر فجر دی ذہن ہو گئی. جا کے نماز پڑھی، نماز کے بعد پانی پیتا رج کے بزرگاں دی بارگاہ وچ گیا. آپ نے فرمایا کی بنی؟ عرض کی تھی حضور کی بنی انی پیاس سی، ساری رات نیندر نہیں ہے. صبح جدو پاسے مار مار تھک گیا تے آنکھی لگی تے ویکھیا دریا تے رج کے پانی پیتا. فرمایا اچھا پھر کی ہویا؟ حضور آنکھ کھل گئی. پھر پیاس. پھر حضور پھر لگی کی ہویا؟ حضور ویکھیا ایک تالاب تے رج کے پانی پیتا. پھر آنکھ کھل گئی. پھر پیاس. پھر ویکھیا کھوہ تے پھر پانی پیتا. پھر آنکھ کھل گئی. پھر پیاس. پھر حضور پھر لگ گئی تے ویکھیا اپنے گھر تے رج کے پانی پیتا. پھر آنکھ کھل گئی. پھر پیاس. فرمایا پھر حضور فجر دی ذہن ہو گئی، نماز پڑھی تے پانی پی کے تاڑے کلا گئی. فرمایا پھر کو سمجھ آئی؟ عرض کی تھی حضور نہیں. فرمایا وہ چلیا وظیفیاں نہ زیارت نہیں ہوندی، زیارت طلب نہ لندی ہے. زیارت طلب نہ لندی. اس دن تو پانی دا طالب سے تین طلب سی پانی. پھر تیری طلب نے کی رنگ بخایا. تو کار سے ہیں منجی تے ہیں لیکن ساری رات پانی ویکھیا ہے. جدن تو ہی انہاں دی طلب دا دیوا سینے چ بالیں گا. تو ہوئیں گا فیصل آباد لیکن ہوئیں گا مدینے ہی ہے. آج طلب نہیں کوئی، آج طلب نہیں. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز. آج طلب نہیں ہے، آج دیوے ٹھنڈے پہن. اب دیکھو نا وہ بھی تو دور ہی تھا نا. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آپ کی خدمت میں نا کوئی شخص حاضر تھا، گفتگو ہو رہی تھی. اس نے دوران گفتگو شیطان کا نام دیا. آپ نے پوچھا بھی شیطان کون؟ وہ بڑا حیران ہو. یہ رابعہ اتنا بڑا نام ہے، ان کو شیطان کا نہیں پتا. وہ آپ سے پوچھتا ہے آگے سے رابعہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے کہا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا. کتھے گئی ہیں دیوانی؟ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نزا کی کیفیت تاری ہے. بڑا اوکھا ٹائم ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے اوکھا ہے، عاشقوں کے لیے نہیں اوکھا. ان کے لیے تو پیغام وصل ہوتا ہے.
وہ تو پتہ نہیں کب کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ وقت آئے. اس لیے تو حضور بلے شاہ نے لکھا نا، آپ فرماتے ہیں گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے رین وصل دی پیا کٹا ہیں. وہ تو انتظار کر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کبھی شام نے آپ کو سجے نہیں دیکھا، بس شام کہتے ہیں، شام کہتے ہیں ایک ہی بار حضرت بلال کو سجے دیکھا. سب حیران ہو کے پوچھنے گئے حضرت بلال کو، اے موزن رسول علیہ السلام خیر تے آج بڑے تیار؟ فرمایا آج میری موت دا دن ہے. عرض کی حضرت اپنی موت پہ بھی کوئی اتنا تیار ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا پیغام ہے. یہ کھرے رنگ ہے. تو لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے آنکھیں بند کر لی. تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں تو اس کو کلمہ تلقین کریں. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ اس کے سامنے اونچی آواز میں پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں. یہ اور ہو گیا جنید تو جنید ہے. وہ ایک شخص پاس کھڑا تھا، اس نے حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کر دیا. آپ قرض کرتا ہے شیخ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو فرمانے لگے، وہ سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے نہیں. کتنا یاد کیا ہوگا، کتنا یاد کیا ہوگا. آؤ حضرت جی یاد کر لیں. آؤ بھائی یہ وقت ہے. اور میں آپ کو ایک اپنے شہر سیالکوٹ کے دیوانے کی بھی بات سنتا. وہ ان کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی، مجذوب بزرگ تھے. تو وہ روز نہ حضرت وہ ان کا جو علاقہ تھا نا چٹی شیخا، اس طرح بنتا تھا، ایل بنتا تھا. یہ برام کی موڑ تک انہوں نے آنا تھا. یہ ایل شیپ تھی حضرت. اگر ادھر سے بھی کریں تو ایل، اگر ان کے چٹی شیخا سے برام کی موڑ تک جائیں پھر ایل. یہ ایل تھا حضرت. یہ حضرت روز ایل طے کرتے تھے اور واپس اپنے چٹی شیخا. اب یہ جو ایل تھا نا، اس کے راستے میں ہزاروں دکانیں آتی ہیں، ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی. اچھا جو میں نہ ماننے والوں کی تو بات ہی نہیں کرو تو بدبخت ہے. جو ماننے والے ہیں ان کا کیا انداز تھا، جس کے پاس جو نانا نعمت دکان اس کی ہونی، اس نے حضرت علی اکبر کو پیش کر دی. تو ایسا دیوانہ تھا حضرت. وہ کیا کرنا، وہاں کسی نے برفی دے دی، جلیبی دے دی، سپر بسکٹ دے دیا، تو کیا کرنا. یہ نہیں کہ سارا نہیں، یہ اتنا حضرت، یہ اتنا، یہ کھا کے اتنی لو لگی تھی. ساتھ ہی اپنے اس پوپلے سے انداز میں نا، میں تو چاہ کے بھی اس طرح نہیں بول سکتا. وہ دینے والے کو پوچھنا، وہ یہ برفی تے مٹھی ہے. بڑا حیران ہو کے وہ یہ تے مٹھی ہے. تو دینے والے نے آگے سے عرض کرنی، سائیں جی چینی پائی ہے مٹھی ہونی. اچھا چینی پائی کتھوں لیندی جی؟ سائیں جی دکان تو. اچھا دکان تو دکان والے نے کتھوں لیندی؟ سائیں جی انہیں مل تو توڑا منگوایا. اچھا مل تو میل والے نے کتھوں لیندی؟ سائیں جی روز ہی بن دی. اچھا روز ہی بن دی تو رو کتھوں نکل دی؟ سائیں جی گنے چوں نکل دی. گنے تو گنے چ رو کیویں آ جاندی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے. کیسا دیوانہ تھا جو برفی کے ایک ٹکڑے میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا. اور میں کہتا ہوں حضرت ہم اتنا رب کو بھول چکے ہیں. یا سردی آئی اسی کلو کلو مچھی ایک بندے نے بہ کے کھا چھڑنی، ایک بار الحمدللہ بھی نہیں کہنا سی. ایڈے بھلے دے اسی رب اسی بہ کے ادھا ادھا کلو مونگ پھلی چلگوزے میر شہر فیصل آباد ٹھیک ہے جی، کاجو بہ کے ہی ایک ایک بندے نے کنے کنے دو کے جانے کھا کے کوار ہوئے سی الحمدللہ. ایڈے رب نو بھلے لوگ. اور یہ نہیں کہ میٹھا جو مرضی دے لو حضرت، نمکین دے لو، مرچ دے لو، اس نے اپنے رب کو تلاش کر لینا ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے ذرا ہم مولوی لوگ نا اتنی جلدی نہیں مانتے. ہم مولوی لوگ نہیں مانتے اتنی جلدی. ہمیں بڑی عادتیں ہوتی ہیں. کوئی گفتگو کر رہا ہو نا تو ہم صرف نہ ہمیں گھوم رہے ہوتے ہیں. مرشد سی تے نے شد بول چھڑے لگتا کہ پڑھیا نہیں کتاباں کو. سانو عادت ہے پوندے رہنے ہیں گرامر ویچی. کاش ادھی نکل جائیے اور دوجیاں چھڑ کے اپنا آپ دیکھنے لگ پئی. کسی اپنا دیکھنے لگ. میں نے کہا یار یہ کیا، میں نے 1 سال وہاں امامت کی ہے، یار یہ کیا اللہ اللہ کرتا ہے. آؤ ذرا جن چیک کریے.
اصلی ہے کہ نکلی ہے، کچا ہے کہ پکا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ 3 بندے تیار کیے۔ میں نے کہا آج میں نے سائیں علی اکبر کو برفی کھلانی ہے، اس نے حسب معمول پوچھنا ہے کہ مٹھی ہے، میں کہنا چینی پائی، انہیں کہنا کتھوں لے آندی ہے، میں کہنا دکان تو، انہیں پھر پوچھنا دکان والے نے کتھوں لے آندی، ان جننے کے نام میں نے یاد نہیں، میں جو لینا ہے اللہ نہیں کہنا ویہنے پلا سائیں علی اکبر ہوئی کی کرتے ہیں بھئی جدوں میرے نام موقع گئے نا نال ہی توں کود پئی وچ، تیرے موقع تے تیجیا توں، وہی تیجیا تیرے موقع تے چوتھیا توں، لو جی شروع ہو گئے۔ سائیں علی اکبر تشریف لا رہے تھے، میں نے پہلے بار سٹول بچایا بینچ، میں نے ہاتھ پکڑ کے نہ بٹھا لیا، مجھے کہتے ہیں مولوی جی کیجئے، مولوی جی کیجئے، میں سائیں جی برفی کھانا، برفی کھانی، عادت تھی بار بار بات کرتے تھے، برفی کھانی نہیں، برفی کہ میں جی کھر کے نا مولوی جی ہے مٹھی ہے، میں سائیں جی چینی پائی، اچھا کتوں لیا دی جی جی، میں سائیں جی دکان تو، تے دکان والے نے، میں کہا سائیں جی مل تو، تے مل والے نے، میں اب آپ کے علاقے کے نام لیتا ہوں، ٹھیک ہے فیصل آباد، تے فیصل آباد والے نے، میں سائیں جی گوجری ہوں، تے گوجری والے نے، میں سائیں جی سمندری ہوں، تے سمندری والے نے، میں سائیں جی پیر مل، تے پیر مل والے نے، میں سائیں جی حافظ آباد، تے حافظ آباد والے نے، لو جی میرے موقع گئی نام سارے میں نے کیا چل تو شروع ہو جائے، وہ دے بھی موقع گئی، تیجے دے بھی موقع گئی، چوتھے دے بھی موقع گئی، یار 2.5 گھنٹے بعد ہم بتاتے رہے، وہ پوچھتے رہے، ہم بتاتے رہے، اس نے کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی اس کی آواز میں ہوتا نا بندہ چڑ کے تھوڑا اونچا ہو جائے، کوئی اونچا نہیں، وہی لیول پہ وہ پوچھتا رہا، انہیں کتھوں، انہیں کتھوں، انہیں کتھوں۔ 2.5 گھنٹے بعد ساڑی ڈکشنری ختم ہو گئی، ساڑا جو نواں دا ذخیرہ سی مک گیا، 2.5 گھنٹے بعد گل اردو مکی تو جی کیا اللہ اللہ، انہوں سکون آ گیا، کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں نا جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دیگر کردہ، سو مکر بہانے کر اسے دی مرنے مرنے، لیکن کیا ہوا اسی پھس گئے، اج دکھ دی گل لے سانو اے گلاب ویکھ کے رب نہیں یاد، کیوں نہیں آندا یار اے گلاب ویکھ کے رب کیوں نہیں آندا؟ دیکھو یہ گلاب کا پھول اس سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے، سبز سے نکلا ہے، پھر اس کو سبز ہونا چاہیے تھا، سبز سے نکلا ہے نا، پھر اس کو سبز ہونا چاہیے تھا۔ اب کیوں غور نہیں کرتے سلیمان، تو کیوں غور نہیں کرتا؟ اس کو لال رنگ کس نے دیا ہے؟ کسی نے دیا ہے۔ اچھا پھر دوسری بات یہ جو لال رنگ ہے یہ فوارے سے ہوا کہ برش سے ہوا ہے؟ کیا کس نے؟ کتنے مزدور لگے تھے؟ کیوں بھول گئے ہیں یار؟ وہ جسٹس جاوید اقبال کی کتاب ہے اپنا گریباں چاک، اس میں اس نے لکھا ہے، کہتا ہے علامہ صاحب نا وہ آپ باہر تھے جیسے ہم کرتے ہیں، کہتا ہے میں نے پیچھے سے علامہ صاحب کو خط لکھا اپنے ابو کو، جاوید اقبال کہتا ہے، اور خط میں نے کیا منگوایا؟ ریڈیو، ابا جی میری ریڈیو بھیجی، وہ کہتا ہے اقبال نے ریڈیو نہیں بھیجا، اقبال نے شعر بھیج دیے، وہ کیا تھے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اچھا جو سب سے سونا شعر اقبال نے لکھا رحمت اللہ، اب کیا کہتے ہیں؟ گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر رہے ہیں۔ اے پوچھ گلاب دے پھولوں تینوں رنگ کنے دے، اے پوچھن تیرے جو خوشبو کنے بری ہے، موتیے کے پھول کو پوچھو تجھے یہ رنگ کس نے دی ہے، موتیے کے پھول کو پوچھو تو اس میں یہ خوشبو کس نے رکھی ہے، اور ماں سچ کہہ رہے ہیں، جس دن پوچھو گے کی جواب آنا اللہ، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔
لیکن کیا ہوا سانا بھول گیا چلے ہو مچھی کھا کے دینا دے دا شکریہ ادا کرو یار کیوں بھول گئے یہ اس طرح نہیں ہے اب یہ تو محفل ہے نا اب ہم نے بیان کر کے یہاں اجازت لگی ہم نے نکل جانا سیالکوٹ کے لیے کیونکہ صبح بھی بڑا ٹف شیڈول ہے تو ختموں پہ اس طرح ہوتا ہے وہاں یہ موقع بنتا ہے اب ختموں کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا ظاہر ہے اب گھر جاتے جاتے فجر ہو جانی ہے ایک پروگرام ہے وہ راستے میں فجر کے بعد آنا لیٹ نہ پھر اتنی ہمت ہوتی تھی کہ زور سے پہلے کوئی پروگرام اٹینڈ کرے میں نے کہا نا اون جو آنا کار جانا بڑھا ہو جانا یہ حضور کے نام کی برکت ہے وہ ختموں پہ اس طرح ہوتا ہے اور پھر نا اندر سے درد اٹھتا ہے لیکن بھائی کہہ نہیں سکتے ہر بندہ تو پڑھا لیتے سب کے کاغذوں میں مولوی ہیں جن کو کچھ نہیں سب کے کاغذوں میں مولوی ہیں جن کو کچھ نہیں باقی تو سارے بڑے بڑے میرا معاشرہ بہت لائق فائق معاشرہ ہے یہ بیچارے مولوی نہیں جنہوں نے قرآن نہیں آتا ہے یا حدیث نہیں آتی ہے ان کا کر جاتا ہے اس لیے مار کھانی ہے کسی کو کہہ کے اب مثلا یہ اب آپ کی سردی آنے لگی ہے سردیوں میں ختموں میں پہلے کیا ہوتا ہے مثلا گرمیوں میں آم خربوزہ تربوز سردیوں میں تقریباً کنو مالٹا اب کیا ہونا ہے میں محفلوں میں دیکھا کر ایک بندے نے کنو کھول کے ایک پھاڑی کھا کے جب مٹھی نکل آئی تو دوجے نے دعوت کی میں دینی چک یار بڑا مٹھا ہے تو میرا پتہ کیا دل کر وہاں بیٹھا یار کدی کو اینے دا بھی تے لگے جڑا کھے او قربان جاؤں تے تجھے نے میٹھا کر چھڑے بھائی خود میٹھا ہو گئے خود ہی میٹھا ہو گئے نہیں خود نہیں ہوا کیا ہے کسی نے ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہیں سارے آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میں آپ سے سوال کر اگر میٹھا ہونا مالٹے کی اپنی صفت ہوتی نا ذاتی صفت میٹھا ہونا تو سارے میٹھے ہوتے اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے خربوزے میٹھے ہوتے اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی سارے آم میٹھے ہوتے نہیں بھائی جی کوئی ہے جڑا کسی نے کھٹا کرن دیا کسی نے میٹھا کرن دیا کوئی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون ہاں جی ہے کوئی اسی لیے تو کسی نے لکھا تھا نا اب فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے یہ گلاب کا پھول دستا ہے نہیں کوئی ہے یہ سفید پھول بتاتا ہے کہ نہیں ہے یہ لال پھول بتاتا ہے نہیں ہے یہ پھول بتا رہا ہے کنے رنگ پرے نے یار کر کے دسو تسی انہوں برشنا بھی کر لو جاؤ دعویٰ میرا جاؤ برشنا بھی کر کے دس لو اے اوہی جی جنہیں بغیر برشو ہی کیتے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن دیکھو حضرت جی یہ دیکھو ہرا ٹچ بھی ہے لال ٹچ بھی ہے دیکھو یہ بولا ہرا بھی ہے لال بھی ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عام ایک نہ دے پھل مٹھے کیتے پتوں نہ دے کوڑے اور دیکھو کمال حضرت ذرا اس مالک کا ہم تو غور نہیں کرتے ہاں یہ صرف ہمیں دعوت نہیں ہے مفتی صاحب کو دعوت نہیں ہے علماء کو دعوت نہیں ہے اب سب کو دعوت ہے کیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ دیکھیں نا ہم اس حال میں بیٹھے ہیں میں ہوگا کم زیادہ ہو میں برحال کنال کا بولنے لگا اس کو آپ کا کنال کا حال ہے 1 2 3 تسامنی 4 کوئی ہے نہیں جڑا کہ جی چارے کندہ کڈو تے میں چھت کھلا رہا نہیں کھلا رہا کوئی مانے جمعے ہی نہیں ہے اور اللہ قرآن کریم میں آپ کو دعوت دے رہی ہیں فیصل آباد والو الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا او فیصل آباد والی تہاڈا کنال دا ایک نہیں کھلوندا کدی اوتے ویکھو میں 7 کھلا رہی ہاں یار دیکھو تو صحیح میرے ویسے سیالکوٹ میں کوئی پلر نہیں ہے نیچے آپ کو فیصل آباد میں ہے میں کراچی بھی ہو گیا ہوں وہاں بھی نہیں ملا میں کوٹا گیا ہوا تھا وہاں بھی نہیں ملا میں ملتان اس دن گیا تھا وہاں بھی نہیں ملا اوے آپ جہاں مرضی چلے جاؤ دعویٰ ہے جی ہاں جی کوئی پلر نہیں اور مالک نے ایک نہیں مالک نے 7 کھلا رہے ہاں
ہم نہیں غور کرتے، میاں محمد پاک صاحب کرتے تھے، وہ پھر غور کر کے میاں صاحب لکھتے کیا ہیں، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. ماشاءاللہ ہم فیصل آباد کو پہلی بار نہیں آئے، آج تو موٹر وے سے آئے ہیں نا، اگر ہم وہاں سے آئے ہیں تو راستے میں 17 ٹیکسٹائل مل بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت بڑی ملنے لگی ہیں، لیکن قربان جاؤں یہ کسی مل میں نہیں، یہ ماں کے رحم میں تیار ہوا بندہ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ نہیں ہوا حضرت کے سر کہیں سے آیا، آنکھیں کہیں سے آئیں، ٹھیک ہے کہ دل کہیں سے آیا، گردے کہیں سے آئے، پھیپڑے کہیں نہیں آئے. کیا ہوا؟ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. دیکھو جی، چلو دیکھو اس کی کاراگری، اس کی تخلیق دیکھو. شکل چلو ہو سکتا ہے آپ کو کہیں مل لی جائے. اس دن ایک بندے نے میرا بھی ملتا جلتا بندہ میں بھیجے، میں واقعی رہا رہ گئے، ٹھیک ہے، صرف میری ذرا داڑھی سفید ہو گئی ہے، حیدرہ داڑھی گھنی، وہ بچہ تھا اس کی 18-19 سال عمر ہو گئی، خوب بخوب حضرت میں. صرف میری داڑھی بڑی ہے، بال بہت زیادہ سفید ہیں، مونچھیں ذرا بابی بڑی ہیں، ٹھیک ہے، جو بڑی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی. تو وہ میں خود حیران رہ گئی. لیکن حضرت دیکھو ذرا اس کی کاراگری کیسا بنایا. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، میں ذرا ان کے کلینک چلا گیا، وہ شیشہ پڑا ہوا تھا جس میں بڑا نظر آتا ہے. میں حضرت اپنا انگوٹھا دیکھا گا، میں کہ واہ مالکا کی رنگ نے تیری ذات دے، کیسا انگوٹھا بنایا. وہ بھائی لائنیں لگی دی ہیں، بھائی لائنیں لگی ہیں نا انگوٹھے پہ، گول گول لائنیں لگائی ہیں اس ذات نے. وہ کیسیاں تو لینا لائیں، کسی دی لین کسی نے نہیں ملتی ہے یار. چھوٹا سا انگوٹھا ہے، اربوں خربوں کے لحاظ سے لوگ ہیں یار. یہ نہیں کہ پاکستانیوں کی نہیں، کسی کی بھی نہیں ملتی ہے حضرت کسی. کیسیاں لینا نہیں ہے مال. اچھا پھر قربان جاؤں، اور کسی کو چھوڑو یار، اپنا کھبا سجے سے سجا کھبے سے نہیں ملتا. کیسا بنایا یار اس نے. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا. اسی دور نکل آئے نہ کریے میاں، آؤ واپس مڑ چلیے. اسی سارے کہنے آئی ڈے ہی مدینے چلے، لیکن میں سچ کہن ڈیا جی کھلو کے ویکھو گڈی انڈیا نوں پا گئی جی. میں سچ کہن ڈیا کہنا سی آئی ڈے دے کہ اسی مدینے چلے. بھاجی ذرا کھلو، گڈی دی سپیڈ گھٹاؤ، کھلو کے ویکھو انڈیا آ گیا جی لگ گیا. ہمارے چہرے بتا رہے ہیں کہ انڈیا جانا ہے، کیونکہ مدینہ جانے والوں کے چہرے اس طرح کے نہیں ہوتے. ہماری ادائیں بتا رہی ہیں کہ ہم مدینہ نہیں جا رہے. مدینے جانا لے تے اڈے وسیلے ہوندے کوئی نہیں. ایتھے ہونی چھیڑ کے دیکھو کسی نے نہیں، کسی نے بھی مینوں چھیڑ دو باہر جا کے. ایتھے نہیں میں ککھ بھی کہنا، کوئی کیمرہ لگا ہے، باہر جا کے مینوں چھیڑو، میں نہ تہاڈی لیتا کر چھڑی تے گل. پھر میں مدینے جانا. آؤ تمہیں بتاؤں جو مدینہ جا رہے تھے ان کے انداز کیسے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں حضرت جی چلو میں پہلے آپ کو بات بتا دوں، میں 2 بار باہر گیا، میں 2 بار باہر گیا. اس بھی جانا تھا میں نے 15 ربیع الاول شریف کو میں نے UK جانا تھا، لیکن وہ کرونا کا ایک سلسلہ بن گیا. 12 ربیع الاول کو میں نے آسٹریلیا جانا تھا صرف 1 دن کے لیے، لیکن وہ معاملہ نہیں بنے. میں 2 بار باہر گیا. اگر یہاں کو گیا ہے تو میری تائید کرے گا. اسی طرح وہیں پر کیا ہوتا ہے آپ فٹ پاتھ. اور یہ حضرت جی یہ سول اتنے ہڈ حرام ہم ہو گئے ہیں کہ میں نے وہاں بھی جانا ہے تو میں نے موٹر سائیکل نکال لینی. باہر لوگ پیدل چلتے ہیں زیادہ. جس کسی نے دور جانا ہے وہ ٹیکسی لے گا، یہ تو باقی لوگ پیدل سفر زیادہ کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا اتنے رش میں آپ کا کندھا کسی کے کندھے سے نہ لگ جائے. تو وہاں کیا میں نے دیکھا ہے یہ تہاڈا موڈا ود گیا نا کسی سے، انہیں حضرت جی انج دے انداز تے سوری کرنا کہ تانوں شرم آ جائے گی. سر ڈونٹ سر سوری، ٹھیک ہے تے ساڈے ہتھے جدوں وج گئے نا تے کی ہے اور دسدا نہیں انا ہے. بات غلط تو نہیں کی قبلہ یار. یہ قرآن ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین. ان کے پاس نہیں ہے قرآن، قرآن ہمارے پاس ہے. انداز ہمارا یہ ہونا چاہیے تھا، انداز ان کا وہ بن گیا ہے. خذ العفو، یہ ہمارے پاس قرآن ہے. یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ترمذی، یہ نسائی، یہ ہمارے پاس ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں محبوب میں نے غلام خریدا ہے، غلطی کرتا ہے، مجھے ذرا بتا دے کتنی بار معاف کروں اور پھر اس کو سزا دوں. فرمایا انس
جتنی بار تو چاہتا ہے تیرا اللہ تجھے معاف کر دے تو اس کو معاف کر دیا کر. یہ ہمارے پاس ہے لیکن انداز ان کے وہ والے بن گئے ہیں. اسی لڑے اسی کیا ہو گئے خدا کا نام. کیا پھر ہمارے انداز بتاتے ہیں اسی مدینہ نہیں اسی انڈیا چل رہے ہیں. آؤ تمہیں مدینے والوں کے انداز بتاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو بازار میں ایک اندھا فقیر بیٹھا ہوا تھا. حضرت کی توجہ اوپر کی جانب تھی. آپ کچھ اوپر نیچے نہیں نظر پڑی. کیا ہوا؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں اس کے پاؤں پہ آ گیا. اب وہ اندھا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں جناب صدیق اکبر ہے. وہ آگے سے غصے میں چلا کے کہتا ہے اور دیکھ تو صحیح نیچے کیا اندھا ہے تو. اب اس کو پاؤں دبا کے کہتے ہیں بھائی غلطی ہوگی, اندھا نہیں ہونے کوئی ہے. ہاتھ میں درہ تھا, امیر المومنین تھے حضرت, لیکن کیا پاؤں دبا کے کہتے ہیں یار غلطی ہوگی باقی مننا نہیں کوئی ہے. کیا ہو گیا ہمیں یار, کیا ہے ہم, کیا لگ گیا ہمیں, 4 پیسے تو آئیں اور کیا ہو گیا. آہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تاریخ کہتی ہے کہ مدینہ کے مضافات میں کماں جی تھی, آنکھوں سے اندھی تھی, بس 10 منٹ سے زیادہ نہیں بزمائش میں ڈر لگا پاؤ, اندھی تھی وہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری خود پہ لے لی. آپ چلے جاتے روزانہ, جا کے صفائی کرتے, پانی بھرتے, جھاڑو دیتے, سالن بناتے, آٹا گوندتے, اس اندھی مائی کو کھلا کے پھر مدینہ واپس آ جاتے. جب کہیں تشریف لے جاتے تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے. ہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ سارے بیٹھے ہیں. آپ کو یاد ہے اسمبلی ہماری, اس میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے, پتہ نہیں کیوں بھول گئی, 10 سال پڑھی گئی. کیا پڑھتے تھے؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا. اس میں ایک شعر ہم پڑھتے تھے, ہم وہی پڑھیں گے, ٹائم اب اتنا نہیں. کیا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا. کتھے وے اجالا, کتھے وے شمع, کتھے وے درد مند, کتھے وے ضعیف. میں تے کھون والا بن گیا. اودا بھی کھولو, پرا دا بھی کھولو, پہن دا بھی کھولو, اودا بھی والا لو, اودا بھی کھولو. آؤ تمہیں بتاؤں صدیق اکبر رضی اللہ. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہمیشہ کوشش رہی کہ سبقت لے جائیں. فرماتے ہیں ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں بیٹھا سن رہا تھا. آپ فرماتے ہیں آپ ڈیوٹی لگا کے چلے گئے. میں نے اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا, آج میں جاؤں گا اور خدمت ایندی کراں گا کہ اماں جی بھی کہن خدمت آج جی ہوئی. آپ فرماتے ہیں منگایا, جا کے نا کام آہستہ السلام علیکم کا, جھاڑو دیا, پانی بھر کے لایا, آٹا گوندا, سالن بنایا, روٹی پکائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, اماں جی کو بٹھایا, ایک نوالا توڑا, سالن میں ڈبویا اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا. ہونٹوں سے نوالے کا لگنا تھا. اماں جی کہنے لگی آج ابو بکر نہیں آئے, آج ابو بکر نہیں آئے. جلال تھا حضرت جی. آپ نے فرمایا اماں تجھے تو نظر آتا ہے, اس نظر آتا ہے, اگر نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتا ہے ابو بکر نہیں آئے. آپ نے پوچھا اماں تجھے نظر آتا ہے؟ وہ کہتی ہے آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. اب فرماتے پھر میں نے پوچھا پھر تجھے کس طرح پتا ہے ابو بکر نہیں آئے؟ تو کہتی ہے دیکھو میرے منہ میں دانت کوئی نہیں ہے, جب ابو بکر آتے ہیں پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں, جب نوالا نرم ہوتا ہے پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آئے. لو جی ایک اور میرے محبوب کی یاد, ہم 4 یار والے ہیں, حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ. وہ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت کو خنجر وار کیا, وار اتنا کاری تھا کہ آپ کو کاٹتا کاٹتا کن پٹی تک آیا تھا.
گرفتار ہو گیا وہ ملعون خارجی وہ. تو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیا. آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی. فرمایا پہلے انو پانی پیو. فرمایا پہلے انو پانی پیو. وہ پانی لے کے گئے. فرمایا مولا فرما دیں پانی پی لیں. وہ جو ہے نا اندر بغض تھا نا حضرت علی کے لیے. اس بغض نے آمادہ کیا پانی نہ پی زہر پائے تینوں مارا لے. اس نے پانی سے انکار کر دیا. فرمایا عبد الرحمن جی تو علی دے گھر دا پانی پی لینا. علی نے اونی دیر جنت چ نہیں سی جانا جن دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا ہے. کہاں گئے یہ رنگ, کدھر ہے یہ رنگ؟ عبد الرحمن ابن ملجم تے دور رہا سی بھرا دا گلما پھڑ کے کھلوتے. یا بہن بھائی کو گھسیٹ کے, بھائی بہن کو گھسیٹ کے کچہری لے کے آ رہا ہے. کیا ہو گیا پاکستان میں یار؟ وجہ کیا ہے؟ گڈی انڈیا جانا پئی ہے, مدینے نہیں جانا. مدینے والا آؤ چوتھے یار اب رہ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. حضور نبی علیہ السلام نماز کی امامت فرما کے نا گھر تشریف لائے. تو آ کے آپ نے فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں. یہ لفظ بظاہر میں نے بولا, یہ عبارت میں نہیں ہے کوئی, تاکہ یہاں بیٹھے کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ حضور کے گھر کچھ نہیں تھا. اور بھائی اسی گھر کا تو سارے صدقہ کھا رہے ہو بھائی. اور اسپیشلی فیصل آباد والے تھے, سیال کوٹ والے وہی کھان. میں نے بات غلط نہیں کی. دونوں شہروں پہ اللہ کی بڑی مہر ہے, حضور کا بڑا کرم ہے. دونوں شہروں کو اللہ نے بڑے پیسے عنایت کیے. اور میں سیال کوٹ والوں کو بھی کہتا ہوں بھائی اللہ کا شکر کرو. فیصل آباد والے تنوی ہے کیا سختی نہ کرنا پڑتا. جتنی یہاں سختی اپنے مزدور پہ کرو گے اتنے تاڑے دے نہیں ہونی چاہیے. رحم کرو. محبوب نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. ان کا حق نہ مارو, اچھی سیلری دو, خوشی آئے تو بونس دو ان کو. وہ چلیا تو ہی 2 روٹیاں کھانی ہیں, تیرے پتر نے بھی 2 ہی کھانی. اینی قادر ہی چھڑ کے چل جائیں. ون ڈینو مالک دی مخلوق. کبھی نہ حضرت جی اس کو کھینچنا, اس کو چھوڑنا. جتنا تم چھوڑو گے اوپر سے تمہارے لیے چھوٹ جائے گا, جتنا کھینچو گے ادھر سے بھی کھینچا جائے گا. وہ عرض کی حضور بظاہر کچھ نہیں ہے. محبوب تشریف لے گئے, پھر واپس تشریف لے تو کیا دیکھا کھانا پڑا ہوا. آپ نے فرمایا کھانا کدھر سے آیا ہے؟ اب وہ محبوب جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیتے تھے, کیا گھر کے حالات سے آگاہ نہیں تھی؟ پتا تھا, ہمارے لیے پوچھا, ہماری تربیت کے لیے پوچھا کھانا کدھر سے آیا ہے. عرض کی محبوب پتہ نہیں وہ کون تھا, کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا. خجروں پہ دستک دیتا جاتا تھا, کھانا رکھتا جاتا تھا. فرمایا میرے عثمان تو علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو حضرت پہلے میڈیا آئے گا, جیو آئے گا, ARY آئے گا, فیصل آباد کا اگر کو اپنا چینل ہے وہ آئے گا. تو پھر حضرت صاحب یتیمہ دی یتیمی دا مذاق اڑا کر انہیں کہ تھیلا دے گے, ایلو تھیلا لو تے جا کے مر جو سارے اپنے اپنے کرائیں. خدا کا نام دیکھو. اب چلو جی 4 یار ہو گئے, اب ہم پہ یہ الزام نہ لگ جائے ہم اہل بیت والے بھی ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ جب جسم مبارک سے کرتا اترا ہے تو پشت مبارک پہ حضرت جی کندھے پہ نشان تھا باقاعدہ. آپ تو شہزادے تھے یار, شبیہ مصطفیٰ تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. آپس میں باتیں شروع ہوئی, بھئی یہ تو شہزادے ہیں, نشان کس چیز کے؟ غلام فرمانے لگے اس سے آگے نہ جاؤ. فرمایا پھر تو بتا نشان کا ہے کیا؟ فرمایا بات امام کی عزت کی ہے, جو تو امام نے وعدہ لیا تھا راز نہ کھولنا. رہ 10 کا دے. فرمایا نشان ہونا بولیاں دینے جڑے امام رات دے نیرے چ اپنے مونڈے تے چھڑ کے یتیمہ کار چھڈن دیندے سن. اب امام حسن اور اینڈ پہ امام زین العابدین اور بس پھر ٹھیک ہے. وہ کربلا جو میں نے شروع کیا تھا, جو مجھے حضرت جنید بھی یاد ہے, میں سب اب سمیٹ کے جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب امام حسین آ گئے. ٹھیک ہے جی. وہ ٹھیک ہے جی, شہزادہ اور شہزادی. حضرت میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں وہ شہزادی کھڑی ہو کے انتظار فرمایا, ان کو مدینہ پاک جانے کی اجازت نہیں ملی ہے. اچھا جب یہ قافلہ نکلنے لگا نا تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو اٹھا رکھا تھا. اور یہ آپ نے بھی اپنے گھروں میں دیکھے, اگر بہن ہونا ذرا اوپر تھوڑی سی مچور ہو گئی ہو, زیادہ نہیں تھوڑی سی, اور بھائی ہونا لاسٹ نمبر والا تو بڑا پیار ہوتا. بہن بھی ہو پھر بھی بڑا پیار ہوتا ہے. میرے گھر میں خود اسی طرح آج کل ہے. میری بڑی بیٹی ہے اسما, 8 یا 9 سال اس کی عمر ہے. سب سے میرا چھوٹا ہے ابراہیم, وہ دوڑ آئی, وہ یار بڑے پیار ہے, بلکہ میں کہنا ادھی امی ہے.
وہ ابراہیم کو بھی صحیح بولنا نہیں آتا، اس کی بڑی باتیں ہیں جو مجھے بھی سمجھ نہیں، مجھے تو بالکل نہیں آتی، ماں کو پھر آ جاتی، اور جو باتیں ماں کو بھی سمجھ نہیں آتی وہ اس کو آ جاتی ہے۔ بھائی محبت کی اپنی زبان ہے، محبت کی اپنی زبان ہے، وہ محبت ہے دونوں میں۔ بس ایک میں دعا میں وہاں بھی کہہ کے آیا ہوں، میں کرتا ہوں، وہ کیا، یا اللہ اج بہن تے جان نچھاور کر دی بھی برات، یا اللہ جدو برا دی واری آئی تے اینو یاد رہے، کیونکہ میں ویکھیا جدو واری برا دی آندی تے بڑھی نو لے کے کدی مری تے کدی کتے پہ، میں ڈنڈی دونوں میں نہیں مارنی، وہ تیری بہن ہے وہ کسی کی بہن ہے، دونوں میں برابری کرنی، لیکن حضرت جی اے نہ ہوئے پہنا پیس جانا۔ وہ بھائی کوئی تیری عید شبرات دی بھوکی نہیں ہوتی ہے، ساریاں اپنے اپنے کار کھاندی ہیں، ایک محبت ہوتی ہے، یہ ان کا اپنے سوروں میں مان ہوتا ہے۔ ہاں کہ بہن دے گھر سوجی نہیں ہے، تو قرشہ تو سوجی لے کے آئے، یہ تیری سوجی جنت چوں آئی، تیری سوجی بھی اسے بازار دی جی بازار دی سوجی وہ گھر بھی پئی دی، تو کوئی وکھری چینی لے نہیں، صرف ہے کہ کوئی گھر چینی ہے نا گھر دی چینی ہے، تیری چینی چ بھرا دا پیار ہے، تیری چینی چ بھرا دا پیار، چینی وہ گھر بھی پئی ہے، سوجی وہ گھر بھی ہے، سیویاں وہ گھر بھی، کتلمے وہ محلے میں ملتے ہیں، حلوا وہ محلے کا حلوائی بھی بڑا سونا بنا، صرف اینا کا فرق ہے وہ محلے کا حلوا وہ محلے کے حلوائی نے بنایا ہے، بنایا تیرا بھی حلوائی نے لیکن تیرے حلوے میں بھرا دا پیار ہے۔ خدا نواز نہ کرو ایسا، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں معاف کریا کرو، وہ لڑن نہیں آئے اتھے سے، ہاں جی لڑن نہیں آئے اتھے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی ویکھاں گے کہ چنگے کام کیڑا کردا ہے، چھوٹی چھوٹی جی انہیں انج کیتا کر چھڑے تے کی ہو گیا۔ تو وہ جب کربلا یہ نکلا نا قافلہ تو آپ کو نہیں شہزادی صاحبہ کو یاد ملی، اب دو کوششیں تھی، پہلی میں کربلا جاؤں، دوجی نہیں تو بھائی کرب ادھر رہ جائے میرے پاس، چھوٹا میرا ویر ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، اور سپیشلی حضرت ایتھے جنہیں وہ ویر بیٹھے تھے انہوں نے ماں پیو کوئی بھائی جی ان تریڑا کام کرنا، تسی امی بھی ہو، تسی ابو بھی ہو، تسی بھرا بھی ہو، اور میں بھی آپ کے معاشرے کا فرد ہوں، باتیں ہوتی ہیں ادھروں سنیا کرو ادھروں کڑ چھڑیا کرو، جب بھین بڈھی والوں سنائے ادھروں سنو ادھروں کڑ چھڑو، وہ بھی تہاڈے لئی چھڈ کے آئی، انہوں ذلیل نہیں کرنا، انہوں رسوا نہیں کرنا، تہاڈے لئی بڑا کچھ چھڈیا ماں۔ ہاں حضرت جی بیوی بہت قربانیاں دے کے آتی بھائی، 20 سال اتنے پلیے دا گھر ہے، چلیا تیرے لیے ماں چھڈ کے آئی، تیرے لیے بھرا چھڈے، تیرے لیے بہناں چھڈیاں، تیرے لیے سہیلیاں چھڈیاں، اور حضرت جی وہ ہمارا ایک ایسا نوکر ہے، نوکر میں صرف سمجھانے کے لیے کہ نوکر نہیں ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ محبوب فرماتے ہیں تم میں سب سے چنگا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ چنگا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ چنگا ہوں۔ وہ ایک وقت میں ہمارا وہ سرونٹ ہے جس نے ساری ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، ساڑھے بچے بھی سامنے، ساڑھی روٹی بھی پکانا، ساڑھے کپڑے بھی توڑنے، ساڑھے کپڑے استری بھی کر رہے ہیں، ساڑھی جتی بھی پالش کر رہے ہیں، نہیں ڈنڈی مارنی، اور ادھر بھی بہن اودی بھی سنو ادھروں کڑ چھڑو، اودی بھی سنو ادھروں کڑ چھڑو، وقت ہے نہیں لگنا، جی ایک دی بھی سن لی تو مارے جاؤ گے نہیں، دونوں نال پیار کرنا ہے، دونوں نال، اور سپیشلی او پرا جنہاں کول ماں پیو بھائی 3 ڈیوٹیاں نے کرنا۔ میاں صاحب نے اس ڈیوٹی نو بڑے درد نہ سنایا، آپ کی فرماندے نے میں بین چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، ایک وہ بہن نہ ماں سی نہ پیو سی، جس تھی دی ماں مر جائے سمجھو دا سارا کچھ مر گیا، تھی پاویں جنی مرضی پیو دی لاڈلی ہوئی، جیڑی گل ماں نہ کردی پیو تے بھرانا نہیں کر سکتا، جدی ماں مری سمجھو دا سب کچھ مر گیا، ایکسٹرا پیار ادھے نال اینج دا تعلق کہ کوئی گل کر دے نہ چکے تڈے۔ میاں صاحب کی فرماندے نے میں پین چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، ماں ہوندی تے اور چڑھاندی، ویراں کولو منگدی پئی میں سنگا، پیار ہے بھائی جانے کدی بہن دا حصہ نہ کھڑی، ایتھے ہر بھرا نے ایک ہی گردان پڑی، نہیں وہ کہندی میں نہیں لینا، ہڈی رب ہے بس میں نہیں لینا، صرف ایسا نہیں لیندی جنہیں حصہ لے لیا تے بھرا دے متھے تروڑیاں آ جائیں، بھابی دا لے جاؤ نہیں رہنا،
भतीजियां ने ते भतीजियां ने फिर वो फूफो फूफो नहीं करना, हस के सादा कहनी मैं नहीं लेना, फिर भी दो जमीन इत्थे रह जानी जे फैसलाबाद तुही मैं कवरे जावड़ ना खाइयो किसी से, और भैणा दा कदी भी ना खाइयो। यार भैणा ते मुफ्त दा वली ने दुआवां लै मबता ये मिलाद का पैगाम। मैं तानू कतन ये सुनाना आया, सोना आया ते सज गए गलियां बाजार, मेरे गलियां बाजार सजियां ने लेकिन दुख की गल ऐसी कोई नहीं समझी। मेरी जुबान इंतहाई कोड़, मेरी जुबान इंतहाई गलीज, मेरे मामलात इंतहाई गंदे। की करा की कर आओ अपने आप को सजाइए, कोशिश करो जिन्ना बेहतर होंदा करो। सुनो वेखो जी इन्हू कहंदे जे फिर गुलामी है। अच्छा वो लिखा जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले जाने लगे ना, आपने इमाम अली असगर को उठा रखा, 6 माह उम्र थी, ये हाज़िर खिदमत हुई और बड़ा प्यार करके ना लिपट के अपने भाई के साथ जैसे बहनें करती हैं, कान में कोई बात कही। इमाम अली असगर जैसे बच्चों की आदत होती है, छलांग लगाई और अपनी बहन के पास। आप बड़ी खुश हुई, बहन रख ली, भरा रख लिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देख रहे थे, आप भी आगे बढ़े और शहजादे के कान में कुछ कहा। वो फिर वापस हैरान होकर अर्ज करती, बाबा जी आपने क्या कहा है कान में? आपने फरमाया तू बता तो ने क्या कहा? अर्ज करती, बाबा मैंने तो ये कहा था भाई तू किस तरह का भाई है? बाबा की बहन तो साथ जा रही है, तू बहन को मदीना अकेले छोड़ के जा रहा है। बाबा बाप ने क्या कहा है? तो आप फरमाते मैंने कहा था अली असगर तू इधर मदीने बहन के पास रुक रहे, अगर मैदान करबला में अल्लाह ने तेरे बाबा से 6 माह की कुर्बानी मांग ली तो तेरा बाबा क्या करेगा? की करने दे यार, केड़े पासे लगे ये नचन टप्पन ते ना थवा दे थदियां सुटना लाश की हुंदी है। ओए आ खुदा दा वास्ता जिस दौर चु लंघण ने अपनी नमाज़ां पूरियां कर ली, ओए फजर ही पढ़ लो यार, आओ हलाल खाइए, आओ किसी का ना मारिए। बड़ा अब पूरा ले बैत करके मैं जुनैद बस ये हुण सुनी एंड फिर बड़े गिले होणगे तुहाडे सारे। नहीं जी देखो जी मेरे भरा ने इंज कीता, मेरे भरा ने इंज कीता, मेरे भरा ने इंज कीता। ओए तेरे भरा ने जो भी कीता है वे करबला वाले ने लोकां ने की कीता है, ते वे फिर करबला वाले ने की कीता। आज भी घर मदीना तैयबा मौजूद है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला मदीना पाक के बाहर जाके मैं मुख्तसर बस वक़्त यहाँ में बड़ा 12 बज गए, बस अब आपने एक शफकत फरमानी, तकरीर करके आपने मुझे इजाज़त दे देनी, ठीक है? क्योंकि मैं घर पे पहुँच जाऊँगा, रास्ते में रुकना भी है। बस आपने ये शफकत कर देनी, ठीक है जी? खिंचना नहीं, तरूना नहीं, अल्लाह जिन्ना मर्जी खिंच लो, मैंने वो देना कोई गिला नहीं है। क्यों फायदा कोई नहीं, फायदा उदों ही होना जो नमाज पढ़ोगे। जड़ा बेनमाज है उधर सुल्तान बाहू उधर गोसे पाक। आप फरमाते हैं जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना दफनाओ। एक हमारे बाबे कहते हैं जो मुसलमान जो नमाजी बेनमाज है वो खंजीर से भी बुरा है। की फायदा है जितना मर्जी खींच लो, नमाज पढ़ो, नमाज मुसलमान और काफिर में फर्क नमाज, नमाज 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 न छोड़ो। सुनो देखो वो उसी मकान में तारीख कहती है एक यजीदी सिपाही आ गया और उसने आके इमाम से पनाह मांगी। आपने 3 दिन और 3 रात बस इजी रहो, इजी सारा टूट जाना मामला। मैनू आप ही राह देंगे, तुहानू कुछ कहने की लोड़ होगी इंशाल्लाह खुद ही जान देंगे। वो एक यजीदी सिपाही आ गया। बस हज़रत जी शफकत फोकस न तोड़े, उन दिल नरम होए ने, मेहरबानी बस जिथे जिथे आओ कलो होते। वो यजीदी सिपाही आ गया, पनाह मांगी, आपने पनाह दी, 3 दिन 3 रातें रखा। जाने लगा तो हजरत ने कसीर माल भी दिया। तारीख कहती थोड़ा सा आगे जाके वापस आया, अर्ज करता हजरत लगता है पहचाना। आपने फरमाया क्यों तेरे दिल में ख्याल आया? अर्ज करता हुजूर जो पहचान लेंदे थे फिर वालिद और भरा दे कातलां नूं काट देंदे। आपने फरमाया सुन, जब मेरे बाबा हुसैन पे तूने तलवार का पहला वार किया था मैं तब का तुझे पहचानता हूं। फर्क सिर्फ इतना है वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है। आज झंडियां भी नहीं, लड़ियां भी नहीं, जुलूस भी नहीं, लंगर भी नहीं, किरदार कोई नहीं। किरदार
آؤ حضرت جی کردار کی کوشش کریے. اور آخری گل حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے. سارے جناب پھول لے کے باہر آپ نے فرمایا جنید جینے پھول تیرے تے سٹے گئے تے اور نفس جنہوں 14 سال کشتی کر کے ٹایا انہیں تو اٹھ کھلونا. تقویٰ تھا نا انہوں نے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو، تقویٰ تھا، بڑے بریک لوگ تھے وہ. آپ نے قرآن کریم کی آیت پہ عمل فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آپ نے جیب سے جوں کی روٹی کا خشک نوالا نکالا اور چبانا شروع کر دیا. اسی لوگ بھی انجی نا اینج بندہ چکنے ہیں اینج بندہ سٹنے ہیں. وہ لوگوں نے کہا یہ کیا 14 سال کیا کر کے ہیں، روزہ ہی نہیں رکھا. لوگوں نے پھول چھوڑے اور پتھر اٹھا لیے اور حضرت جنید پہ سنگ باری شروع. آپ نے اپنا سر بچا لیا، پتھر پڑتے رہے اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہوں چنگا رہے ہیں. لیکن کتوں لے آئیے انہیں جدے پلوان یہ تو کہنے جناب میرا نام بولو سپیشل میں آیا ہوں. اینے پلوان کتوں لے آئیے جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے آئی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڑدیاں پڑھنے جڑا کر بیٹھا انہوں پڑھے. یہ تو کس نام کے پیچھے پڑ گئے؟ اور کوئی ایجدہ کام کر تیرا نام دربارے مصطفیٰ چلے آ جائے. ہاں جی کشمیر کے بزرگ ہیں اور فرماتے میں نے خواب دیکھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مسجد ہے، حضور مصلی امامت پہ جلوہ گر ہے، اقامت کہی گئی. حضور رخ انور پیچھے کر کے پوچھتے ہیں اقبال نہیں آیا؟ ہاں کشمیر کے بزرگ انہوں نے فرمایا اقبال نہیں آیا. عرض کی گئی اقبال وضو کر رہے ہیں اور آنے لگے کر ہاں تو نہیں ایجدہ کام کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غماز. چلو پھر آگے نکل جاؤں گا. محنت کرو محنت کرو محنت کرو. وہ ایک بچہ تھا جس کو پتھر کوئی نہیں ملا، غصہ تو اس نے بھی نکالنا تھا نا، غصہ ہی بڑا کٹنے. فیس بک تو سارے مفتی ہیں بھئی علماء کا کام علماء کو کرے، تو ہی انج کود پہن دے، اس کو گالی دے اس کو گالی دے اس کو گالی دے. تو بندہ رہ یا علماء میں 100 اختلافات ہوتے ہیں آپس میں. وہ جناب وہ ایک تھا اس کو غصہ نکالنے کے لیے کچھ نہیں ملا، اس نے آگے حضرت پہ تھوک پھینکا. وہ لکھا ہے کہ حضرت پتھر برداشت کر گئے، تھوک نہیں برداشت. وہ آنکھیں بہ نکلی ہیں اور آپ روتے روتے اپنے گھر تشریف لے آئے. بس پھر حجابات اٹھے اور کیا آواز آتی جنید نہ رو. بغداد والوں کو کیا پتا ہماری بارگاہ میں تیرے آنسوں کی کیا قدر و قیمت ہے. اگر میں ان کو بتا دوں تو سارا کچھ چھوڑ کے تیرے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں. اب آگے بھی حضرت جنید عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی ان لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے لوگ بھی تجھے سجدہ کرنا چھوڑ دیں. پھر آگے آواز کیا آتی ہے جنید پھر اس طرح کرتے ہیں تو مجھ پہ پردے ڈالا کر میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا. آؤ محنت کریے یار، آؤ اپنے آپ کو ٹھیک کریے. یہ پاکستان کی بیماری ہے، اسی سارے دوجیے نو ٹھیک کرن ٹو رہے ہیں. آپ ہی ہوندے کوئی. آؤ اپنے آپ کو ٹھیک کریے، آؤ اپنے آپ کو ٹھیک کریے، آؤ اپنے آپ کو ٹھیک کریے. اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے. میں نے آپ کو کافی تنگ کیا، آپ کا کافی وقت لیا. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. محنت کرو سارے، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب پھر انشاءاللہ کبھی وقت بنے گا تو پھر یہیں سے جو ہے نا شروع کریں گے. ٹھیک ہے جہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ سب نے نماز پڑھنی ہے. آپ کو کچھ نہیں، مولوی صاحب ساڑھے نہیں کپڑے مانگا، کچھ بھی نہیں آپ کو ہوگا. وہ چلے ہو یہ گھر تو وہ ہے جہاں خالی جھولیاں بھر کے بھیجتے ہیں. پتہ ہے ہماری جھولی کیوں نہیں بھری جا رہی؟ تو ہی مسجد نمازی بن کے آندے جسے چودھری بن کے آندے. حقیقت ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. تو بھائی کدھر نمازی بن کے آتے صحیح پھر ویکھا جاندے تینوں کی دے کے ٹوڑے تو آنے چودھری بن کے شکر کر تینوں کڈن نہیں دے. حقیقت ہے شکر کر تینوں کڈن نہیں دے. چودھری بن کے نہ ہو جو کچھ ہے وہ باہر رکھا ہے. بٹ جٹ مہر رائیں گجر باہر چھڑا ہوا. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہو.